ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت سے پڑھیں. اللهم صل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. باپ کو پیچھے بیٹھا دیے بچے کو. ہاں تم جاؤ پیچھے چلے جاؤ. آپ لوگ آئے بابا کرسی لے کے آ جاؤ. کرسی لے کے ادھر آؤ. ارے کرسی لے کے آ جاؤ. اور لے آؤ کرسی. یہاں آگے آؤ. آگے آؤ. یہ ٹول آگے کر لو. آپ تھوڑا ادھر کیجیے. تھوڑا ادھر یہ تھوڑا کپڑا اور تھوڑا کپڑا لیجیے. ہاں ابھی رکھنا یار وہ نیچے رکھنا. بیٹھ جاؤ. آگے ان لوگوں کو پیچھے کر دو. بیٹھیے ان کو آنے بچوں کا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. ادھر آ جاؤ. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. اور جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. اور جو جواں بیٹے کی مسجد پہ نہ رویا وہ حسین. سبحان اللہ. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا اور خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. زور سے بولو. اور زور سے بولو. آواز کیوں گئے. ہاں ماشاء اللہ. وہ جانے جو چل بیٹھو. آپ بیٹھو. کب تک کرو گے آپ؟ درود شریف دل سے پڑھیے. اللہم فون بنایا تھا نیچے سے. ہاں سر. ان شہید کربلا ان شہید کربلا حامل صد پیام ہے. حامل صد پیام ہے. ان شہید کربلا ان شہید کربلا حامل صد پیام ہے. حامل صد پیام ہے. ان شہید کربلا حامل صد پیام ہے. حامل صد پیام ہے. بلاد فرمائیں گے. ان شہید کربلا حامل صد پیام ہے. حامل صد پیام ہے. خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے. حامل صد
پیام ہے ظلم کے سامنے جھکے ظلم کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے مومن کو یہ حرام ہے خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے حامل صد پیام ہے اور ملاحظہ فرمائیں دیکھیں گے ملاحظہ فرمائیں ارے سر دے دیا حسین نے ارے سر دے دیا حسین نے اور بیعت نہ کی یزید کی ملاحظہ فرمائیں گے ارے سر دے دیا حسین نے بیعت نہ کی یزید کی ارے بیعت نہ کی یزید کی ارے کلمہ لا الہ کا ارے کلمہ لا الہ کا ارے کلمہ لا الہ کا ارے دل میں یہ احترام ہے کلمہ لا الہ کا دل میں یہ احترام ہے خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے اور محبت کے ساتھ یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے ارے صبر کا نام زندگی لالو بہت سبحان اللہ زور سے بولو ملاحظہ فرمائے ارے صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے ارے صبر کا نام زندگی اور ظلم کا نام موت ہے ارے ظلم کا نام موت ہے ارے مر گئے تم یزیدیو ارے مر گئے تم یزیدیو اور زندہ میرا امام ہے مر گئے تم یزیدیو مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا ارے مر گئے تم یزیدیو ارے مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے اور ظلم کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے اور ایک شعر اور کروں بچوں کو جو بات خالی کر دے اوپر چلے لے کے محبت کے ساتھ یہ شعر بنایا جاتا ہے اے کربلا کی سرزمین سبحان اللہ سبحان اللہ آپ بھی کہیں سبحان اللہ اے کربلا کی سرزمین اے تجھ میں حسین ہے مکین اے کربلا کی سرزمین اے تجھ میں حسین ہے مکین اے تجھ میں حسین ہے مکین اے بدر و احد سے صبح و شام بدر و احد سے صبح و شام اے تیرے لیے سلام ہے بدر و احد سے صبح و شام تیرے لیے سلام ہے خون شہید کربلا حامل صد پیام ہے درود شریف دل سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ لاک ڈاؤن کا موسم ہے کورونا کی فضا ہے ہاہاکار پورے ملک میں مچا ہے جلسہ جلوس بھی بند ہے مسجدوں کی بھیڑ بھی کم ہے اور ہر تہوار پریشانیوں کا شکار ہے ایسے عالم میں ہمارے رمضان صاحب بہت دن سے خواہش رکھتے تھے کہ گھر چلیے گھر چلیے گھر چلیے اور میں اب اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے
کسی بھی بلڈنگ پر چڑھنے سے معذور ہوں، چند قدم تھوڑی دور کا چلنا بھی میرے لیے اب دشوار ہوتا ہے، میرے پیروں میں اب بھی ورم ہے، اور پریشر میرا ہائی رہتا ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے میرا پریشر کم نہیں ہو پایا۔ ٹیبلٹ کا ڈوز 2 روز پہلے 3 روز پہلے میں نے ڈاکٹر کو دکھایا، روز ٹیبلٹ کا دوائی کا بڑھا دیا، اور لیکن پھر ابھی آج جب ناپا تو بہت مختصر ہی کچھ ڈاؤن ہوا ہے، لیکن ابھی بھی پریشر میرا ہے۔ ایسے عالم میں مسجد کے بغل کی بلڈنگ سے مسجد میں جانے میں بھی مجھے کبھی کبھی بہت دشواریاں ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر بھی تھوڑی دور بھی اگر میں تیزی کے ساتھ چلتا ہوں تو میری طبیعت اوپر نیچے ہونے لگتی ہے، نمازی بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے رمضان صاحب یہ تو نہیں مرید ہیں میرے، لیکن ان کے بھائی لوگ اور مرید ہیں، دل کی خواہش تمنا کہ آپ چلیے تھوڑی دیر تقریر کر دیجیے، تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ان کی اپنے دل کی خواہش ہے کہ برکت ہو جائے، تو بہرحال میں آ گیا۔ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ عظیم مہینہ ہے، محرم کا مہینہ برکت والا ہے۔ کیا ہے؟ زور سے محرم کا مہینہ رحمت والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، شوکت والا ہے، رفعت والا ہے، اور ہم سبوں کے گناہوں کی مغفرت والا ہے۔ اور مسلمانوں محبت سے بولو، ہمارے لیے یہ مہینہ جنت والا ہے۔ اور حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو انشاءاللہ تعالی امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں امت مسلمہ کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت قیامت کے دن خون حسین کا بدلہ چاہیں گی، اور قدوس کی بارگاہ میں خون حسین کے بدلے میں اپنے ابا جان، اپنے بابا جان رسول ذی وقار مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گناہگار امت کی مغفرت کروائیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ مہینہ اور حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہو جانا دین کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، مذہب حقہ کو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے، تو ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں اللہ تعالی ہم امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے گا۔ آج اسلام جو اپنے صحیح خط و خال کے ساتھ، اپنی سچی تصویر کے ساتھ جو ہم تک پہنچا ہے، وہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل دین ہے۔ اسی لیے میرے خواجہ پاک ہند الولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمت و رضوان نے فرمایا، شاست حسین، پاشاست حسین، دینست حسین،
اور دی پناست حسین اور سردار ندا دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ افت حسین. تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے. میرے حسین پاک کربل کے میدان میں گئے. دوپہر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے. حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سجدے کی تمنا دیکھو. گھوڑے سے زمین پر آئے گی، سینے پر شمر لعین بیٹھا ہے. تو حضرت امام حسین فرماتے اتر جا تاکہ میں خدا کا آخری سجدہ ادا کروں. کہہ دو سبحان اللہ. اور جب وہ نہ اترا تو حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کی پوری توانائی کو، اپنے بدن کی پوری قوت کو اپنے سینے پر اکٹھا کیا ہے اور زور لگا کر کے آپ اونھے منہ یعنی سجدے کے بل ہو گئے. آپ خداوند قدوس کا آخری سجدہ ادا کر رہے تھے اور آپ کا سر کاٹا جا رہا تھا. اے مسلمانوں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ میرا حسین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پیار سے بولو سبحان اللہ. ایک بار زور سے کہہ دو یا حسین. آپ بولو نا. یا حسین، یا حسین، یا حسین. آپ زور سے بولو. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. آپ بولو. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. یقین جانو یا حسین یا حسین کہتے کہتے جنت پہنچ جاؤ. یا حسین یا حسین کہتے کہتے بیڑا پار ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربل میں آپ کے گھر والوں نے، بھتیجوں نے، بھانجوں نے، بیٹوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا ہے. حضرت امام حسین کی باری ہے. میدان کربل سے پکارا جا رہا ہے امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا دولہا بن کر کے اپنے خیمے سے باہر آئے ہیں. گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے. وہی نہر فرات جس کا پانی حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 7 محرم الحرام کو بند کر دیا گیا تھا کہ امام حسین کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں لے جایا جا سکتا. حسینی فرزند پانی کا ایک بوند نہیں پی سکتے. حسینی جانشار پانی کا ایک قطرہ نہیں پا سکتے ہیں. کوئی ہو، جانور ہو، چوپایا ہو، بہائم ہو، حیوان ہو، انسان ہو، سب تو پی سکتے ہیں. لیکن حسین کا چاہنے والا، حسین کا وفادار، جو حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے ان کا رفیق بن کر ان کے ساتھ میدان کربل میں ہے، ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں مل سکتا ہے. نہر فرات پر پہلا ہے. آپ سوچو گے امام حسین کو مجبور کر دیا گیا ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی وہ لے نہیں سکتے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں، میدان کربل میں بظاہر حضرت امام حسین تو مجبور تھے، لیکن وہ مختار کائنات کے نواسے تھے. رسول دو جہاں کے شہزادے تھے، جن کا اشارہ چاند پر ہو جائے تو چاند پڑ جائے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے. وہ مختار رسول ان کا شہزادہ ہے، ان کا نواسا ہے.
حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی کئی کرامتیں میدان کربل میں شہادت سے پہلے وجود میں آئی، لیکن امام حسین چونکہ وہاں کرامت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی شہادت کا امتحان دینے گئے تھے، اپنے صبر کا امتحان دینے گئے تھے، اپنی استقلال کا امتحان دینے گئے تھے، اپنی استقامت کا امتحان دینے گئے تھے۔ ورنہ اگر میرے حسین چاہ جاتے تو نہر فرات پر پابندی کی ہمت کس میں تھی؟ نہر فرات پر پابندی کی جرات کس میں تھی؟ امام حسین کا ایک اشارہ ہو جاتا تو نہر فرات کا پانی نہیں، حوض کوثر کا پانی چھلک کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ امام حسین چاہ جاتے، فرشتے منتظر تھے، اشارہ ہو جائے ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے سب کو ابھی مسمار کر دیں گے، فرشتے اشارے کے منتظر ہیں، لیکن نہیں، یہاں صبر کا امتحان ہے، استقامت کا امتحان ہے، اور جیت اسی کی ہوتی ہے جدھر صبر ہوتا ہے۔ آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر سے، کس سے مانگو؟ صبر سے۔ تو صبر یزید نے کیا تھا یا حسین نے کیا تھا؟ ارے بولو نا، صبر کدھر تھا؟ حسین کی طرف کی یزید کی طرف؟ ظلم کس کی طرف تھا؟ ظلم کس کی طرف تھا؟ یزید کی طرف۔ دنیا جان رہی ہے، دنیا جان رہی ہے، لیکن ایک نالائق پیدا ہوا۔ کون؟ جو ابھی ملک سے بھاگا ہوا ہے اور ملک کی کالی کوٹھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ ذاکر نائک۔ ہاں ماشاءاللہ سمجھدار جاتے۔ کون تھا؟ ہاں ذاکر نالائق۔ جو حسین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا باغی ہے وہ ہمارا باغی ہے۔ ہم سب کچھ تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بغاوت کسی کی جانب سے ہو اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے بغاوت کی ہے بانی اسلام سے، اس نے بغاوت کی ہے رسول مختار سے، اس نے بغاوت کی ہے مختار کائنات سے، اس نے بغاوت کی ہے ان کے شہزادے حضرت امام حسین علی مقام سے۔ تو اس بغاوت کا نتیجہ ہے، اس بغاوت کا نتیجہ ہے کہ اس بدبخت کو بمبئی نہیں پورا ملک چھوڑ دینا پڑا۔ نہیں سمجھے؟ بمبئی میں رہتا تھا نا، بمبئی سے نہیں پورے ہندوستان سے جانا پڑا، اور ہندوستان میں آ جائے تو کہاں جائے گا؟ لوگوں میں جانا۔ ارے بولیے نا جلدی سے، آ جائے تو کہاں جائے گا؟ جی جیل کی کالی کوٹھڑی اس کی منتظر ہے، اسے جیل ہی میں جانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی نے کہا تھا بغاوت حسین کی جانب سے تھی، حسین باغی ہے، یزید سچا تھا، یزید امیر المومنین ہے۔ یہ ذاکر نالائق بولتا ہے۔ کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ ہاں جو حسین کا باغی ہوگا وہ نائق و لائق نہیں ہو سکتا ہے، وہ نالائق ہوگا۔ اگر لائق ہوگا تو جہنم کے لائق ہوگا۔ حسین سے بغاوت کرنے والا اسے جہنم میں جانا ہے۔ سزا دنیا میں ملی ہے، جہنم کی سزا تو باقی ہے۔ اور شمیم الزما کہتا ہے ابن زیاد نہ بچ سکا تو ذاکر کہاں سے بچے گا؟ بولو، شمر لعین نہ بچ سکا تو یہ ذاکر نالائق کہاں سے بچے گا؟ ہمارے حسین سے بغاوت کرنے والے کو یہ دنیا کی سزا ہے کہ شہر بدر نہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ میرے بزرگ اسی نے کہا تھا حسین باغی ہے، یزید امیر المومنین اور جنتی ہے۔ اور اب سنو میں کہتا ہوں، اٹھاؤ مشکات شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، یہ حدیث ہے میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، سنو حدیث،
آخر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ان سے بچ کر کے رہنا، اس لیے کہ اگر نہیں بچو گے تو تم ان کے جال میں پھنس جاؤ گے، ان کے فتنے میں پڑ جاؤ گے، اپنے ایمان کو تباہ کر ڈالو گے۔ یہ انہی لوگوں کی جماعت ہے، یہ یہی کذاب ہیں، یہ یہی دجال ہیں، وہابڑے، نجدی، وہی نجدی ابن عبد الوہاب نجدی، جس کے نام کی نسبت سے یہ غیر مقلدین اپنے کو وہابی کہتے ہیں، یہ غیر مقلدین اپنے کو وہابی کہتے ہیں۔ کون؟ نجد میں پیدا ہونے والا ابن عبد الوہاب نجدی۔ اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، جب اللہ کے نبی حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا فرمائی تھی تو نجد کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی میرے آقا نے ملک شام اور یمن کے لیے پھر دعا فرمائی۔ نجد کے صحابی نے پھر عرض کیا، اللہ کے نبی نے پھر ملک شام اور یمن کے لیے دعا کی، نجد کے لیے دعا نہیں کی، 3 بار ہو گئے۔ جب 3 بار ہوئے اور نجد کے صحابی نے 3 بار کہا یا رسول اللہ نجد کے لیے بھی، تو میرے آقا نے برجستہ فرمایا تھا کہ نجد وہاں سے تو شیطان کا گروہ پیدا ہوگا، وہاں سے فتنے اور زلزلے پیدا ہوں گے۔ میرے بزرگوں دوستوں، 12ویں صدی میں، یہ کون سی صدی ہے؟ ارے بولیے نا، 15ویں صدی۔ کون سی صدی ہے؟ 15ویں صدی۔ 12ویں صدی میں نجد سے ابن عبد الوہاب پیدا ہوا اور اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک کہہ دیا، اور اس نے کہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا میں تنہا تنہا صرف میں مسلمان ہوں اور میرے علاوہ ساری دنیا کے لوگ مشرک ہیں۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ یہی وہابیوں کا سردار، یہی لکھیوں کا سردار، یہی غیر مقلدوں کا سردار ابن عبد الوہاب تھا۔ پھر اس نے میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ پر حملہ کروایا تھا۔ اس نے اپنی جماعت بنائی تھی، آج بھی یہ جماعت بنا رہے نا، نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ ارے بہکارے نہیں بہکارے، میرے آقا نے فرمایا ان سے بچ کے رہنا، یہ دجالوں کی جماعت ہے، یہ کذابوں کی جماعت ہے۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا انہی دجالوں کے بارے میں، انہی کذابوں کے بارے میں کہ یہ فتنے پھیلائیں گے، تمہارے ایمان کو برگلائیں گے، تمہیں بہکا کر کے تمہیں جہنم پر لگا دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے میرے بزرگوں دوستوں، یہ جماعت ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ان سے بچنا، یہاں تک فرمایا ہے کہ ان کے پاس بیٹھنا نہیں اور ان کو اپنے پاس بیٹھانا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا ان کے پاس بیٹھنا نہیں، ان کو اپنے پاس بیٹھانا نہیں، ورنہ تم فتنے میں پڑ جاؤ گے اور تمہارا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، جو ان کے پاس بیٹھ جا رہے ہیں یا یہ جن کے پاس آ کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، تو دھیرے 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 جیسے گدھ ہوتا ہے نا، گدھ کیا کھاتا ہے؟ ارے گندگی کھاتا ہے نا، ارے بولتے تم لوگ، گندگی کھاتا ہے نا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، گدھ کا نمبر جانتے کتنا ہے؟ نہیں، گاف ابجد حبت کے اعتبار سے گاف اور دال یہی گدھ ہے نا، گاف کا 20 اور دال کا کتنا ہوا؟ ان کا نمبر سمجھ گئے ہو گئے کیا ہوا؟ ارے سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ گندگی کھانے والے، یہ خباثت کھانے والے ہیں، ایمان والوں کے ایمان کو یہ نشٹ اور برباد کرنے والے ہیں۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ جان عالم کا عشق اپنے دل میں بٹھائے رکھو، اپنے سینے کو رسول اللہ کی محبت کا جنجیرہ بنائے رکھو، میرے آقا کی محبت ہی جنت میں لے جائے گا۔ یاد رکھ لینا، کوئی نماز کی وجہ سے جنت میں جائے نہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں
مصطفیٰ کی محبت کے ذریعے جائے گا۔ ایمان اسی کا ہے جس کے دل میں نبی کی محبت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو تم مسلمان نہیں ہو سکتے، سچے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، تمام لوگوں سے زیادہ میرے آقا فرماتے مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ عین محبت، عین ایمان نبی کی محبت ہے، جان ایمان نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت ہے تو ایمان سلامت ہے۔ یاد رکھیے گا، نماز ہو کی روزہ، حج ہو کی زکات، اس کے ذریعے سے جنت میں درجے تو بلند ہوں گے، لیکن جنت رسول اللہ کی محبت سے ملے گی۔ یاد رکھیے میرے بزرگوں دوستو، اپنے دل میں نبی کی محبت کو بٹھائے رکھو، اپنا سینہ رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنائے رکھو۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وَلَا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، ان کچالوں اور کذابوں سے بچ کے رہنا، ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دینا اور ان کے پاس خود بیٹھنا نہیں، ورنہ تمہارا ایمان کبھائی کے دہانے پر لے جائے گا۔ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ بتاؤ، میرے آقا نے فرمایا ہے یہ تمہارے پاس ایسی ایسی جھوٹی باتیں لے کر کے آئیں گے جو تم نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث شریف ہے، ایسی نئی نئی باتیں لائیں گے جو تم نے سنی نہیں ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم نے نہیں، تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج یہ جو غیر مقلدین، یہ نجدی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گنبد خضرا کو ڈھانے کا ارادہ کرنے والے جو یہ لوگ باتیں ہم تک لا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ مجھ کو بتاؤ، آپ نے کبھی ایسا سنا تھا؟ حضرت امام حسین باقی ہیں، آپ کے ابا نے سنا تھا؟ ارے آپ کے دادا نے سنا تھا؟ یزید جس سے پوری دنیا نفرت کرتی ہے، میں ان نالائق سے کہتا ہوں اگر تم یزید کو امیر المومنین کہتے ہو، یزید کو جنتی کہتے ہو، یزید کو سچا بتاتے ہو، تو تم اپنے بیٹے کا نام یزید کیوں نہیں رکھ دیتے ہو؟ بے شک بے شک نہیں سمجھے رمضان؟ سمجھے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ اگر یزید حق ہے، سچ ہے، جنتی ہے، تمہارا امیر المومنین ہے، تو تم یزید کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ لو، اور امام حسین کو باغی کہتے ہو، لیکن پوری دنیا ان کے عشق میں دیوانی ہے۔ مسلمان کا بچہ ان کے نام پر قربان ہو جانے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اپنے بیٹے اسی یزید کو لے کر کے میرے آقا کے سامنے سے گزرے تھے، تو آقا نے مسکرا کر کہا تھا واہ، جنتی کے کندھے پر جہنمی جا رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ امیر معاویہ ہیں، ان کے کندھے پر ان کا بیٹا یزید بیٹھا ہے، یہ کیا فرما رہا؟ ہاں، میرے آقا نے پھر فرمایا جہنمی جنتی کے کندھے پر سوار ہے۔ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے کہ یہ میرے شہزادے، میرے نواسے حسین کا قاتل ہے، حسین اور ان کے شہزادوں کو یہ شہید کرے گا۔ حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے تھے، تلوار نیام سے باہر کی تھی اور تلوار اٹھائی کہ یزید کو قتل کر دیں۔ حضرت میرے آقا نے فرمایا علی رکو، علی ٹھہرو، ایسا نہ کرو۔ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا کام ابھی تمام کیے دیتا ہوں، تاکہ نہ رہے بات نہ بجے بانسری، میں اسے ابھی قتل کر دیتا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت نے یہ مقدر کر دیا ہے،
یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا۔ علی تم اسے تلوار سے قتل نہیں کر سکتے اور ڈرے ہو۔ حضرت مولا علی فوراً عرض کرتے ہیں تو یا رسول اللہ، جب میرے بیٹے حسین پر اس تلوار اٹھے گی تو اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ میرے سرکار میں ہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ، کیا حسین کی ماں آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا ہوں گی؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں۔ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو ان پر رونے والا کون ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی سنو، تم نہیں ہوگے، میں نہیں ہوں گا، فاطمہ نہیں ہوں گی، لیکن دنیا میں میری امت پھیلی ہوگی اور میری ساری امت ان پر قیامت تک روتی رہے گی۔ جتنے آنسو امام حسین کی محبت میں بہے ہیں، جتنا رونا حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے، اتنا رونا کسی اور وجہ سے بھی پوری دنیا میں نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک اتنا رونا کسی کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہ حسین کی بات، یہ میرے حسین کا مقام ہے، بہت بلند مقام کے مالک ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، یہ حضرت امام حسین ہے۔ انہی کو یہ ذاکر نالائق، جن کے پجاری یہ غیر مقلدین نجدی ہیں اور جن کا دادا پر دادا ابن عبد الوہاب نجدی تھا، جس نے حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا اور اس کی جماعت آئی تھی۔ لوگوں نے گنبد خضرا کو ڈھانے کا ارادہ کیا، ایک شخص جیسے ہی آگے بڑھا تھا تو اللہ رب العزت نے ایک سانپ مقرر، غور سے سنو، اللہ رب العزت نے ایک سانپ مقرر فرما دیا تھا۔ جیسے ہی ڈھانے کا ارادہ کرنے والا آگے بڑھا، سانپ نے آگے بڑھ کر کے اسے ڈسا ہے اور وہی مر کر کے ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے گنبد کو ڈھانے کا ارادہ کرنے والا وہ وہابی نجدی وہی مر کر کے جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ یہی وہابی نجدی ہے۔ یہ حاجی صاحب ہے، کیا نام ہے؟ ہمارے محمد یونس بھائی، پرانے آدمی۔ یہ نہ سمجھے گا کہ ابھی میں نے پوچھ لیا تو اس کی وجہ سے میں جانتا نہیں، میں بہت پرانے آدمی ہوں۔ جی محمد یونس صاحب پرانے آدمی ہیں، اور جب میں یہاں آیا تو بالکل میری جوانی تھی، ان کی بھی جوانی تھی، تبھی سے ملاقات ہے۔ یہ ہمیشہ کے نمازی ہیں، پکے اور اچھے نمازی ہیں، محبت کرنے والے نمازی ہیں۔ یہ حج میں گئے اور یہاں پر کوئی مدینہ منورہ گیا ہے؟ مکہ شریف کوئی گیا ہے؟ یہ حاجی صاحب سے پوچھو، اور یہ حاجی صاحب نہیں، مدینہ منورہ کا دیدار جس نے کیا ہے، مکہ معظمہ جو لوگ گئے ہیں، جو حج کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں، ان سے پوچھو کہ وہاں کے قبرستان کی کیا حالت ہے۔ کیا حاجی صاحب سے پوچھو کیا انہوں نے حضرت حمزہ کا مزار دیکھا ہے؟ ان سے پوچھو کیا امام محبت کے مزار کو انہوں نے جانا ہے؟ ان سے پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو انہوں نے پہچانا؟ ان سے پوچھو رسول اللہ کی شہزادی حضرت فاطمہ خاتون جنت کے مزار کو انہوں نے جانا؟ یہ بتائیں گے نہیں، وہاں تو کسی کے مزار کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اے میرے بزرگوں دوستو، میرے آقا کے جتنے یہ غلام، آقا کے جتنے صحابہ کرام تھے، بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، ان کے مزارات بنے ہوئے تھے، ان پر گنبد بنے ہوئے تھے، ان پر مینار بنے ہوئے تھے، ان پر تختیاں لکھی ہوئی تھی کہ یہ فلاں کا مزار ہے، یہ فلاں کا مزار ہے۔ جیسے آج آپ خواجہ کے مزار پر جاتے ہو، غوث اعظم کا مزار دیکھتے ہو، مخدوم سدرہ کا مزار دیکھتے ہو، مخدوم شاہ امینہ کا مزار دیکھتے ہو، میرے اعلیٰ حضرت کا مزار دیکھتے ہو، میرے صفی اعظم کا مزار دیکھتے ہو۔ ایسے ہی تمام مزارات پر گنبد بنے ہوئے تھے، مینار بنے ہوئے تھے، تختیاں لگی ہوئی تھی۔ دور سے لوگ پہچانتے تھے، محبت سے جاتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے اور ان کے نام بنا فاتحہ دیا کرتے تھے۔ لیکن یہی خطیب
ابن عبد الوہاب نجدی تھا جس نے اپنے حکم سے اپنے حکمران کے ذریعے تمام بازارات کو توڑوا دیا تھا، جس سے انسانیات کا قبرستان دے رہا ہے۔ جنت البقیع میں کسی قبر کا پتہ نہیں ہے، جنت البالا مکہ معظمہ میں کسی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ سبھی لوگوں نے بلڈوزر چلوا کر کے اٹھا دیا ہے، مسمار کر دیا ہے۔ وہی ابن عبد الوہاب نجدی جو میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کو ڈھانے کا ارادہ جس نے کیا تھا، میرے بزرگوں دوستوں، میرے آقا کا وہ گنبد خضرا، میرے آقا کا وہ روضہ پرنور جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح کو، 70,000 ملائکہ شام کو بارگاہ مصطفیٰ میں سلامی دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، صبح و شام 70,000 ملائکہ حاضر ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ صرف مدینہ نہیں، صرف مکہ نہیں، صرف یمن نہیں، صرف ملک شام نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ایمان و عقیدت ہے گنبد خضرا۔ اس کے دیدار کے لیے صرف مدینے والے نہیں، پوری دنیا کے لوگ بے قرار رہتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ اپنے دل میں جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم آقا کے گنبد خضرا کا نظارہ کیسے کر لیں۔ وہی سرکار کا گنبد خضرا جس کو ڈھانے کا ارادہ اس ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا تھا، اسی ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، اسی کے نسبت سے یہ لوگ وہابی کہلاتے ہیں جو اپنے کو غیر مخلص کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستوں، ان لوگوں نے اس وقت فتنہ پھیلا رکھا ہے، فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ یہ گمراہی نہیں، گمراہ کر ہیں، خود گمراہ ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ میرے غوث اعظم، میرے غوث اعظم، کہہ دو سبحان اللہ، ہم سب کے غوث اعظم، محبت سے بولو ہم سب کے غوث اعظم۔ غوث اعظم سے کس کو محبت نہیں؟ یہ گالیاں دیتے ہیں بدبخت، یہ وہابی نجدی میرے غوث اعظم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ میرے خواجہ جن کا مزار پاک عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روز عرس ہے۔ بولو، اور عرس میں تو پوچھے ہی نہیں، 20 لاکھ کا یوں ہی مجمع ہے۔ اجمیر سے آؤ، میرے اکبر پور کے پاس کٹھوچا ہے، کٹھوچا چلے جاؤ، مکتوم سمنا کی مزار پر ایسا لگے گا روز میلہ لگا ہوا ہے۔ ارے بولیے نا، ہو رہا ہے کہ نہیں؟ وارث پاک کی مزار پہ جاؤ، روز میلہ لگا ہوا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ان بزرگوں کے اولیاء کرام کی یہ دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، ایمان کو سلامت رکھو، عقیدے کو سلامت رکھو۔ آپ سوچو، یہ میرے غوث پاک جسے غیب کے محب الدین کا لقب ملا ہے، جنہوں نے دین کو زندہ کیا ہے، یہ میرے خواجہ جو ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لے کر کے آئے ہیں، پورے ہندوستان میں جنہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا ہے، میرے خواجہ غلط ہے؟ ارے بولو، میرے خواجہ غلط ہو سکتے ہیں؟ آج ہم مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں، آپ مسلمان نظر آ رہے ہو، یہ کس کے دم پر؟ ابن عبد الوہاب نجدی کے دم پر؟ ارے بولو نا، نہیں، اپنے خواجہ کے دم پر، معین الدین چشتی کے دم پر، بابا فرید الدین کے دم پر، خواجہ نظام الدین کے دم پر۔ آج ہمارے اندر جو ایمانی جذبہ ہے، اسلامی محبت ہے، ہم رسول اللہ کا عشق رکھتے ہیں، یہ سب دین میرے خواجہ کی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم اپنے خواجہ کو چھوڑ دیں گے؟ ارے بولو، ہم اپنے خواجہ سے منہ موڑ لیں گے؟ ابن عبد الوہاب نجدی کو ہم مان لیں گے جو رسول اللہ کا باغی ہے؟ ہم اس کی باتیں سنیں گے جو ہمارے بزرگوں کا دشمن ہے؟ یہ کذاب ہیں، یہ دجال ہیں، شمیم الزماں نہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ آخر زمانے میں دجالوں اور کذابوں کا گروہ نکلے گا،
یہ اپنے کو صالحین کی جماعت بتائیں گے، بہت نیکوکار ہیں، بہت نیکوکار ہیں، دیکھتے رہی ہو، پوائنٹ پہلے ہوئے، داڑھی رکھ لیا، موبائل دیکھا، یہ حدیث ہے۔ ارے بدبخت، حدیث تم جانو گے یا حدیث ہم جانیں گے؟ حدیث یہ جاہل سمجھیں گے یا ہمارا امام، سنیوں کا امام، پوری دنیا کا امام، جو امام الائمہ ہے، کاشف الغمہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ ہے، حدیث وہ سمجھے گا یا حدیث یہ سمجھیں گے؟ میرے بزرگوں دوستو، ہمارا ایسا امام ہے، اگر سورج تارے پر علم ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا سورج ستارے سے بھی ہو علم لے آئے گا۔ یہ میرے امام اعظم، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان۔ میں کہتا ہوں آپ نے جہاں دیکھا ہوگا، لیکن میں تو دنیا دیکھ رہا ہوں۔ ہندوستان میں جاؤ، پاکستان میں جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، سری لنکا میں جاؤ، یہاں کی کسی مسجد میں جاؤ، کسی مسجد میں جاؤ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی مسجد میں جاؤ، حنفی مسلک نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ ناپ کے، زور سے بولیے، زور سے بولو، زور سے بولو، ناپ کے نیچے پڑھتے ہیں، یہ حنفی مسلک کے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ یہاں سے کلکتہ گئے ہیں، کلکتہ سے بردمان گئے ہوں گے، آسنسول گئے ہوں گے، کچھ لوگ بہار کے ہیں، کچھ لوگ یوپی کے ہیں، کوئی راجستھان کا ہے نا؟ ارے بولو نا، آپ راجستھان میں دیکھو، دلی میں دیکھو، یوپی میں دیکھو، بہار میں دیکھو، بنگال میں دیکھو، مہاراشٹر میں دیکھو، وہ نماز پڑھنے والے امام اعظم کے مقلد ہیں کہ ابن عبد الوہاب کے ماننے والے؟ کسی مسجد میں جاؤ، کسی مسجد میں جاؤ، حنفی ہی تو ملیں گے۔ ارے بولیے، آپ کہیں چلے جاؤ، بہار کی کوئی مسجد، یوپی کی کوئی مسجد، راجستھان کی کوئی مسجد، بنگال کی کوئی مسجد دیکھو، کس مسلک کے لوگ ہیں؟ ارے حنفی ہی ہیں نا، حنفی ہی تو ہیں، حنفی نہیں ہے، سب حنفی ہی تو ہیں۔ کہ کوئی زور سے کہتا آمین، بولو نا، تب جینے سے کہتے ہیں نا آمین۔ ارے بولیے، ناپ کے نیچے باندھتے ہیں نا، امام اعظم کا مسجد ہے، امام اعظم کے مقلد ہیں، پوری دنیا میں امام اعظم کے مقلد ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، پوری دنیا میں امام اعظم کے مقلد ہیں۔ یہ 10 20 15 2 4 6 جمع ہو کر کے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر کے یہ ہمارے امام بچ جائے گے؟ نہیں، بولا نہیں، یہ 1.5 اینٹ کی، میرے آقا نے فرمایا ہے میری امت کی اکثریت ہمیشہ، میرے آقا فرماتے میری امت کی اکثریت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان امام حسین۔ قرآن حدیث شریف میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں گمراہی پر جمع، زور سے بولو، گمراہی پر جمع تو خواجہ صاحب کے ہاں کہہ دو سبحان اللہ، عقیدت مندوں کا مجمع ہے، بریلی شریف میں عقیدت مندوں کا مجمع ہے، اڑیسہ میں جام نگر عقیدت مندوں کا مجمع ہے، کچھوٹا چلے جاؤ عقیدت مندوں کا مجمع ہے۔ یہ مجمع بتا رہا ہے کہ یہی امت کی اکثریت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، میرے آقا نے فرمایا ہے امت کی اکثریت، میری امت کی اکثریت حق پر جمع رہے گی، حق پر جمع رہے گی، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع کپور گلی مسجد میں نماز کے لیے ہوگا، یا پھر ان کی 1.5 اینٹ والی وہ بھگاڑ میں کمرہ جو ہے، نہیں سمجھے؟ ارے وہ بھگاڑ میں نہیں سمجھ رہے، سمجھ گئے، بھگاڑ میں
समझ रहे हो ना? नहीं समझे? वो भगाल में एक छोटे से कमरे में वहां गुमराही के मेरे बुजुर्गों दोस्तों, लोग वहां इकट्ठा नहीं होंगे, लाखों का मजमा करबला की मस्जिद में होगा, लाखों का मजमा आलम मिस्री लाइन की मस्जिद में होगा, लाखों का मजमा कपूर गली की मस्जिद में होगा, और लाखों का मजमा बगैर किसी दावत के देखना है तो आज मेरे मोहल्ला चले जाओ। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बरेली आओ, बरेली का मजमा देखो तो दिल फौरन पुकार उठता है जैसे सानिए अजमेर हो गया है। मेरे बुजुर्ग, ये मजमा बता रहा है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर, अल्लाह ताला अपना हाथ मेरी उम्मत पर रखे हुए हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पर अल्लाह का हाथ है, यानी अल्लाह का दस्ते कुदरत है, यदुल्लाह का दबदबा है, मेरी उम्मत पर अल्लाह का हाथ है। और गुमराही पर इकट्ठा नहीं हो सकती है, तो 2 4 10 20 इकट्ठा हो जाए तो हो जाए, लेकिन लाखों इकट्ठा नहीं हो सकता। 25 50 तो हो सकते हैं, लेकिन 50 लाख और 25 करोड़ का मजमा इकट्ठा, अरे बोलो ना, नहीं हो सकता। हम कहते आप पूरे कलकत्ता नहीं, बंगाल को देख लो, हम कहते वो भी छोड़ो, सिर्फ हावड़ा को देखो। आप जिस मस्जिद में जाओ, जिधर चले जाओ, इमाम हातिम के शहजाई, सुभान अल्लाह। इनको ये भी कहीं नजर आते, अरे बोलो ना, नजर आते। खुदा की बारगाह में नमाज के लिए खड़े हो रहे हो, वहां तो आजिज़ी का हुक्म है कि इनकिसार के साथ, तवाज़ु के साथ खड़े हो, ऐसा लगे कि सबसे बड़ी बारगाह में खड़े हो। लेकिन ये पहलवान की तरफ कुश्ती लड़ने के लिए दोनों पैरों को फैला दिया। ये हमारे शहजादे हैं, मोहम्मद नईमुज़्ज़मा, मेरे साथ हमेशा मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा जाते हैं, बहुत छोटे थे। मैं 7 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 9 साल 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक मरतबा नमाज के लिए हम जद्दे की एक मस्जिद में गए, तो नमाज हो रही थी, ये लोग ऐसे झूठ पैर फैलाए और हाथ पाते खड़े थे, तो ये छोटे से थे, बच्चे थे, फिर अभी आगे बढ़ गए और जाके इन्होंने अपना दोनों पैर इतना फैलाया कि अगर बगल वालों के एक एक पैर के सामने अपना पैर कर दिया जी। और जब इमाम ने कहा बला तालीम, जोर से बोले लोग, आदमी इतनी जोर से चिल्लाए कि पूरी मजमे पर, पूरी मस्जिद पर इन्हीं की आवाज पर जोर से कहा आमीन। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं ये बात आज मैंने बता दिया। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ, वो खुदा की बारगाह आजिज़ी के साथ खड़े होने की है कि पहलवान की तरह कुश्ती लड़ने के लिए खड़े होने की है। खुदा की बारगाह में आजिज़ी के साथ खड़े हो जाओ, पैरों को समेटे हुए खड़े हो, हाथ को नाक के नीचे बंद करके खड़े हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, खुदा की बारगाह में इस अंदाज से खड़े हो, इमाम कहे तो सुनो, आंसू निकल आए तो निकल आए, आमीन इस अंदाज से कहो कि फरिश्ते आमीन कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ फरिश्ते आमीन कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब इमाम आमीन कहे तो तुम फरिश्तों की मुताबियत करो, यानी फरिश्ते किस अंदाज से कहते हैं तुम भी उसी अंदाज से कहो जो फरिश्तों की मुताबियत आमीन करने में कहेगा। मेरे आका फरमाते अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ फरिश्तों की मुताबियत कैसे होगी? यानी फरिश्ते किस आवाज में कहते हैं आप भी उसी आवाज में कहो। फरिश्ते जोर से कहते हैं, अरे बोलो लालू, फरिश्ते जोर से आमीन कहते हैं, अरे आप फरिश्ते जोर से आमीन कहते हैं, बोलो फरिश्ते जोर से आमीन कहते हैं। अगर जोर से कहते हैं तो कोई माई का लाल बताए तो सही कि हमने मस्जिद में तालीम पर फरिश्ते की आवाज सुनी है, बोलो कोई बता सकता है? जब फरिश्ते की आवाज सुनाई नहीं देती और मेरे आका ने फरमाया है आमीन कहने में फरिश्ते की मुताबियत करो, फरिश्ते की मुताबियत से जिसकी मुताबियत हो जाएगी अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाता है। तो अब मैं कहता हूँ कि ये हनफी लोगों का धीरे से आमीन कहना ये सच है, जब जोर से चिल्ला करके आमीन कहना वो सच है।
دھیرے سے کہنا، دھیرے سے کہنا، دھیرے سے کہنا۔ میرے بزرگوں دوستوں، بہرحال بات میری بہت لمبی ہوتی چلی جائے، میں پہلے کہا تھا صرف 40 منٹ 45 بولوں گا، لیکن زیادہ وقت ہو گیا اور میں زیادہ مجھ کو بولنا بھی نہیں چاہیے، لیکن بات کچھ ایسی آتی ہے کہ میں خود بولنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ بات آ گئی اور بات بڑھتی گئی، میں بولتا گیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا محلہ ہی نہیں، ہمارا پورا علاقہ سلامت رہے، جی ہمارے پورے سنی مسلمان سلامت رہے۔ یہ آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ان دجالوں سے بچنا ہے، ان کذابوں سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنا ہے، نہ ان کو اپنے پاس بٹھانا ہے، ان سے بچ کر کے اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے اور اپنے آقا کی محبت کو دل سے نکلنے جی آقا کی محبت بسائے رکھو، انشاءاللہ تعالی یہاں بھی امن میں رہو گے، وہاں بھی امن میں۔